لاہور کے مال روڈ پر واقع جناب باغ کے مغربی کونے پر ایک چھوٹا مگر خوبصورت مزار ہے جو تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ مغلوں کے عہد حکومت کے آخری 50 سال اور تقریباً 20-25 سال رنجیت سنگھ کے دور کے، یہ وہ زمانہ تھا جب یہ بزرگ اسلام کی بھی اور عام لوگوں کی بھی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے یہ مزار ضرور دیکھا ہوگا۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں جناب سید سخی ترت مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جن کا اصل نام سید ابوالفیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 13، 14 اور 15 جنوری ہر سال ان کی مزار پر اس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت مزار ہے۔ ایک تخت بنایا گیا ہے باہر کی طرف جہاں پر محفلیں جمتی ہیں، نعت خوانی اور قوالیوں کا بندوبست ہوتا ہے۔ وضو خانہ ہے اور ساتھ ہی ایک چبوتر کے اوپر بنایا گیا جناب سید ابوالفیض الحسن کا مزار اقدس ہے۔ چاروں طرف سے بہت خوبصورت ایک برآمدہ نما راہداریوں میں مزار قائم ہے، اور یہ جگہ مال روڈ کے اوپر جناب باغ کے اندر واقع ہے۔ پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پر منتیں ماننے والے اپنے دیے جلاتے ہیں اور اپنی مرادیں جلدی پوری ہوتی ہیں۔ ترت شاہ مراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 جمعرات جب یہاں پر جو جائز دعائیں مانگتے ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں۔ چاروں طرف برآمدہ راہداریوں کے درمیان جناب ترت شاہ مراد کا مزار ہے اور اس کے درمیان آپ کی قبر ہے۔ اب ہم جناب سخی ترت مراد شاہ کے مقبرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جناب روزہ کتنا خوبصورت ہے، اندر سے بھی بہت خوبصورتی سے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ جناب سید ابوالفیض الحسن المعروف سخی ترت مراد شاہ 1154 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1246 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی عمر اس وقت 92 سال تھی اور وہ دور تھا رنجیت سنگھ کا دور۔ مزار کا بیرونی صحن فائبر گلاس سے ایسے کور کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی وغیرہ اور بارشوں سے بچایا جا سکے۔ زائرین کے لیے لنگر کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ مشہور مصنفہ بانو قدسیہ نے اپنی کتاب راجہ گدھ میں بھی ان بزرگوں کی حالات زندگی اور کرامات کا بہت اچھا ذکر کیا ہے۔ سید ترت مراد شاہ کی بہن بی بی فاطمہ کا مزار بھی اسی باغ میں جنوب کی طرف واقع ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 3 جمعرات کو کوئی بھی شخص اگر اپنی جائز خواہشات کو اللہ سے مانگتا ہے تو پوری ہوتی ہیں۔